کیا کریں گے وہاں گاؤں جا کر عداوت رقابت نبھانا بھی ممکن نہیں. ہم کے پہلے ہی کمزور تھے اور اوپر سے اس شاعرانہ طبیعت نے لہجے کی سب گرمیاں چھین لیں. ہم نے اپنے سبھی نام خفیہ رکھے وہ جو بہنوں نے ماں نے دیے تھے بڑے پیار سے کہ یہاں پر تو ناموں سے مذہب کی پہچان کرتے ہوئے اور سینے میں بارود بھرتے ہوئے لوگ تھے. شام ہونے لگی تو ہمیں اپنی ماں یاد آنے لگی. خیر رو پیٹ کر ہم نے تھک ہار کر ہاتھ جیبوں میں ڈالے تو چند رائج الوقت سکے ملے جن پہ لکھی ہوئی تھی تسلی کی خاطر مقدس صحیفوں کی چند آیتیں. اب میں جس شاعر کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں ہمارے ساتھ اس سلسلے کو شروع کرتے ہوئے بھی وہ شامل حال تھے اور نظم کے بہت پیارے نوجوان شاعر جناب ابو بکر طاہر کہ ہم نے ایسے سلیقے سے سب کچھ سہا کہ ستمگر کی ترکش میں اب کوئی بھی تیر باقی نہیں. جناب ابو بکر طاہر. عنوان ہے اس کا ہم نے لمحے نہیں ضائع ہونے دیے. ہم نے لمحے نہیں ضائع ہونے دیے اپنے ٹوٹے ہوئے دل لیے میں قدوں کو نہیں مسجدوں کو گئے بد دعاؤں کے حقدار لوگوں کے حق میں دعائیں کہیں. ہم محبت کی راہوں میں تنہا کھڑے رہ گئے ہیں مگر چھوڑ کر جانے والوں کے کردار پر ہم نے ذرہ برابر بھی شک نہ کیا تاکہ بچے ہمارے محبت کریں. ہم کبھی روئے بھی تو مکمل نہیں رو سکے اپنی آنکھوں کو پتھر کیا اور دل کی زمینوں کو سیراب ہونے دیا اس لہو سے جو آنکھوں کے رستے ٹپکتا تو امید کی ایک کرن جو نظر آ رہی ہے نہ ہوتی. ہم نے اپنے سبھی نام خفیہ رکھے وہ جو بہنوں نے ماں نے دیے تھے بڑے پیار سے کہ یہاں پر تو ناموں سے مذہب کی پہچان کرتے ہوئے اور سینے میں بارود بھرتے ہوئے لوگ تھے. ہم نے یاروں کے مل کر لگائے ہوئے کہکہوں سے اداسی بھری سخت راتوں کو کاٹا ان کو بخشی حرارت آنے والے دنوں کے لیے اور طلوع سحر کی اذانیں کہیں روشنی کے لیے. پچھلی نسلوں اور طلوع سحر کی اذانیں کہیں روشنی کے لیے پچھلی نسلوں پہ گر سوگواری نہیں چھا رہی تو ہمیں داد دو. ہم نے ایسے سلیقے سے سب کچھ سہا کہ ستمگر کی ترکش میں اب کوئی بھی تیر باقی نہیں. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. کھو گیا تھا کہیں ہم جو سامان کندھوں پہ لادے ہوئے گاؤں سے لائے تھے اس میں خوابوں بھرا بیگ تھا جس کے کھونے کا غم تو کوئی بھی نہیں جان سکتا مگر ایسا معذور بچہ کہ جنگل میں جو راستہ کھو گیا جس کی بے ساکھیاں قافلہ لے گیا. شام ہونے لگی تو ہمیں اپنی ماں یاد آنے لگی. خیر رو پیٹ کر ہم نے تھک ہار کر ہاتھ جیبوں میں ڈالے تو چند رائج الوقت سکے ملے جن پہ لکھی ہوئی تھی تسلی کی خاطر مقدس صحیفوں کی چند آیتیں. ساتھ لکھا ہوا تھا نیا شہر ہے چیزیں کھو جائیں یا خواب ٹوٹیں اگر تو میرے لال چین کی نیند سونا نئے خواب پھر دیکھنا. آج 10 سال ہونے کو ہیں لوٹ جانے کا وقت آ گیا ہے مگر لوٹ جانے کی ہمت نہیں ہو رہی. کیسے جائیں وہاں پر جہاں ہم نے پیپل کی چھاؤں میں بیٹھی ہوئی اپنی بہنوں سے وعدے کیے تھے نئی بالیوں کے جو پورے نہیں ہو سکے. ہم نے ماؤں کو کتنا کہا تھا کہ افسر بنیں گے نہیں بن سکے. ہم پہ ہنسنے لگیں گی زمینیں جنہیں باپ نے اس لیے بیچ ڈالا کہ ہم پڑھ کے لوٹیں تو کہنے لگے لوگ سارے کہ یہ تو بڑا آدمی ہے. کیا کہیں گے انہیں شہر ظالم بہت ہیں یہاں خوبرو نوجوان چند حسینوں کی باہوں میں مر جاتے ہیں یا ذہینوں کو علم و ادب کی یہ پگ ڈنڈیاں ایسے کھا جاتی ہیں جیسے تھے ہی نہیں یا ذہینوں کو علم و ادب کی یہ پگ ڈنڈیاں ایسے کھا جاتی ہیں جیسے تھے ہی نہیں. کیا کریں گے وہاں گاؤں جا کر عداوت رقابت نبھانا بھی ممکن نہیں. ہم کے پہلے ہی کمزور تھے اور اوپر سے اس شاعرانہ طبیعت نے لہجے کی سب گرمیاں چھین لیں. ہم کو یہ بات معلوم ہے ہم کے بھائی بھی ہیں اور بیٹی بھی ہیں ہم کو جانا تو ہے ہاں مگر پہلے وقتوں کے جیسا نہیں ہو سکے گا کہ ہم گھر کو لوٹیں تو دہلیز پر مسکراتی ہوئی ماں ملے شہر پلٹیں تو چائے کے ہوٹل پہ ہنستے ہوئے دوست ہوں. وقت پیچھے کو چلتا نہیں دوستو
اس کہانی کے آغاز میں جیسے ہر شے تھی ویسے کی ویسے ملے، ایسا ہوتا نہیں، ایسا ممکن نہیں۔